تحریر اسدار چودھری۔ اورنگزیب عالمگیر مغلیہ سلطنت کا چھٹا شہنشاہ جس نے 1658 سے 1707 تک حکومت کی۔ یہ مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم الشان شہنشاہ تھا۔ اس کی وفات سے مغل سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ اورنگزیب عالمگیر برِ صغیر پاک و ہند میں شریعت اور اسلامی معاشیات کو مکمل طور پر قائم کرنے والے چند بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ اورنگزیب نے 49 سال تک 15 کروڑ افراد پر حکومت کی۔ ان کے دور میں مغل سلطنت اتنی وسیع ہوئی کہ پہلی بار انہوں نے تقریباً پورے برِ صغیر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ آج کی کہانی مغلیہ سلطنت کے اسی عظیم کردار کی ہے۔ اورنگزیب 3 نومبر 1618 کو دوحاد میں اپنے دادا جہانگیر کے دور میں پیدا ہوئے۔ وہ شاہ جہاں کے تیسرے بیٹے تھے۔ شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے اور ان تمام کی ماں ممتاز محل تھی۔ اسلامی علوم کے علاوہ اورنگزیب نے ترکی ادب کی تعلیم بھی حاصل کی اور خطاطی میں مہارت حاصل کی۔ کم عمری سے ہی شاہ جہاں کے 4 بیٹوں میں مغل تخت حاصل کرنے کا مقابلہ تھا۔ مغل وسط ایشیا کے اسی اصول پر یقین رکھتے تھے جس میں تمام بھائیوں کا حکومت پر برابر کا حق تھا۔ شاہ جہاں اپنے سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، لیکن اورنگزیب کا خیال تھا کہ وہ مغل سلطنت کا سب سے زیادہ قابل وارث ہے۔ اورنگزیب کی عمر 2 سال تھی جب شاہ جہاں نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی اور بیوی بچوں کو لے کر 4 سال تک بنگال اور تلنگانہ میں پھرتا رہا۔ آخر جہانگیر کے کہنے پر اپنے بیٹوں دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر کو دربار میں بھیج کر معافی مانگ لی۔ جہانگیر نے اپنے دونوں بچوں کو ملکہ نور جہاں کی نگرانی میں بھیج دیا۔ اورنگزیب کو سید محمد، میر ہاشم اور ملا صالح جیسے استادوں کی شاگردی کا موقع ملا۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپہ گری میں بھی کمال حاصل کیا۔ 17 برس کی عمر میں 1636 میں دکن کے صوبیدار مقرر ہوئے۔ اس دوران انہوں نے چند نئے علاقے فتح کیے۔ بلخ کے ازبکوں کی سرکوبی جس جواں مردی سے کی، اس کی مثال تاریخ عالم میں مشکل سے ملے گی۔ اورنگزیب نے جنگ، فوجی حکمت عملی اور انتظامیہ جیسے موضوعات کا احاطہ کرتے ہوئے مغل شاہی تعلیم حاصل کی۔ ان کے نصاب میں اسلامی علوم اور ترک اور فارسی ادب جیسے علمی شعبے بھی شامل تھے۔ اورنگزیب اپنے زمانے کی ہندی زبان میں روانی سے پروان چڑھا۔ اورنگزیب عالمگیر جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا، تخت اور جانشینی کے حصول کے لیے توغو کر رہا تھا۔ شاہ جہاں کے 4 بیٹے اپنے والد کے دور حکومت میں گورنری پر فائز رہے۔ شہنشاہ نے سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ کی حمایت کی۔ اس سے 3 نوجوانوں میں ناراضگی پیدا ہو گئی تھی جنہوں نے مختلف اوقات میں اپنے اور دارا کے خلاف اتحاد کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ ایک شہنشاہ کی موت کے بعد اپنے سب سے بڑے بیٹے کو منظم طریقے سے حکمرانی کی منتقلی کی کوئی مغل روایت نہیں تھی۔ اس کے بجائے بیٹوں کے لیے یہ رواج تھا کہ وہ اپنے والد کا تخت الٹ دیں اور بھائیوں کے لیے آپس میں موت تک جنگ کریں۔ اصل مقابلہ بنیادی طور پر دارا شکوہ اور اورنگزیب کے درمیان تھا، کیونکہ اگرچہ 4 بیٹوں نے اپنے سرکاری کرداروں میں اہلیت کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن نظریاتی اختلافات تھے۔ دارا اکبر کے سانچے میں ایک دانشور اور مذہبی لبرل تھا، جبکہ اورنگزیب بہت زیادہ مذہبی تھا۔ شاہ جہاں 1657 میں بیمار ہو گیا اور شاہ جہاں کی موت کی افواہیں پھیل گئیں۔ بادشاہ شاہ جہاں کی موت کی افواہیں سن کر شہزادہ شجاع نے راج محل میں خود کو بادشاہ کا تاج پہنایا اور اپنی گھڑ سوار فوج، توپ خانے اور دریائی کشتیوں کو آگرہ کی طرف لے گیا۔ وارانسی کے قریب اس کی افواج نے دارا شکوہ کے بیٹے سلیمان شکوہ اور راجہ جے سنگھ کی کمان میں دہلی سے بھیجی گئی دفاعی فوج کا مقابلہ کیا۔ شاہ جہاں صحت یاب ہونے کے بعد آگرہ چلا گیا اور دارا نے اس پر زور دیا کہ وہ شاہ شجاع اور مراد کو چیلنج کرنے کے لیے فوج بھیجے، جنہوں نے اپنے متعلقہ علاقوں میں خود کو حکمران قرار دیا تھا۔ تخت کے حصول کے لیے اورنگزیب عالمگیر اور دارا شکوہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، مگر شاہ جہاں نے دارا شکوہ کو جنگ کرنے سے منع کیا، لیکن دارا شکوہ باز نہ آیا۔ شاید اسے اپنی طاقت پر زیادہ بھروسہ تھا۔ جب دارا کی من گھڑت فوج
औरंगजेब की मुनज़्ज़म और सख्त गिर फौज से आमने सामने आई तो ना तो दारा के आदमी और ना ही उसकी जर्नैली का औरंगजेब से कोई मुकाबला था। दारा को अपनी सलाहियतों पर भी हद से ज्यादा एतमाद हो गया था और अपने वालिद के जिंदा रहने के दौरान जंग में क़यादत ना करने के मशवरे को नजरअंदाज करके कि उसने तख्त पर कब्जा कर लिया है, लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने उसके तमाम ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। औरंगजेब आलमगीर तख्त पर बराजमान हो गया। इक़्तिदार में आने के बाद औरंगजेब आलमगीर ने मुराद बख्श के साथ अपना मुआहिदा तोड़ दिया, जो शायद उसका हमेशा से इरादा था, और मुराद के दरमियान सल्तनत को तकसीम करने की कोशिश करने की बजाय उसने अपने भाई को गिरफ्तार करके ग्वालियर किला में कैद कर दिया। मुराद को गुजरात के दीवान के कत्ल के जुर्म में फांसी दी गई। इस इल्जाम की हौसला अफजाई औरंगजेब ने की, जिसने दीवान के बेटे को शरई कवानीन के उसूलों के तहत मौत का बदला लेने पर मजबूर किया। इस दौरान दारा ने अपनी फौजें जमा की और पंजाब की तरफ चले गए। शुजा के खिलाफ भेजी गई फौज मशरिक में फंस गई। इसके जर्नैलों जय सिंह और दलेर खान ने औरंगजेब के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन दारा का बेटा सुलेमान शिकू फरार हो गया। औरंगजेब ने शाह शुजा को बंगाल की गवर्नरी की पेशकश की। इस इकदाम का असर दारा शिकू को अलग थलग करने और मजीद फौजियों को औरंगजेब की तरफ माइल करने पर पड़ा। शाह शुजा, जिसने बंगाल में खुद को शहंशाह करार दिया था, उसने मजीद इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और इसने औरंगजेब को एक नई और बड़ी फौज के साथ पंजाब से मार्च करने पर मजबूर किया, जो खुजवा की जंग के दौरान लड़ी गई थी, जहां शाह शुजा और उसके जंजीर बरदार बख्तरबंद जंगी हाथियों को औरंगजेब की वफादार अफवाज ने रूट किया था। इसके बाद शाह शुजा अराकान मौजूदा बर्मा में भाग गया, जहां उसे मुकामी हुक्मरानों ने फांसी दे दी। औरंगजेब आलमगीर ने तख्त पर आते ही पहले अपने सगे रिश्तों का सफाया किया। औरंगजेब की पहली नुमाया फांसी उसके भाई दारा शिकू की थी, जिस पर हिंदू मत मुतासिर होने का इल्जाम लगाया गया था। हालांकि कुछ जराए का कहना है कि ये सियासी वजूहात की बिना पर किया गया था। औरंगजेब ने अपने इत्तेहादी भाई शहजादा मुराद बख्श को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया, फैसला किया और फिर फांसी दे दी। कैद भतीजे सुलेमान शिकू को जहर देने का इल्जाम है। अपनी पोजीशन हासिल करने के बाद औरंगजेब ने अपने कमजोर वालिद को आगरा किला में कैद कर दिया, लेकिन उसके साथ बदसलूकी नहीं की। शाहजहां की देखभाल जहां आरा बेगम ने की और फिर उनका इंतकाल हो गया। औरंगजेब आलमगीर को एक मजहबी और इस्लामी शरई हुक्मरान के तौर पर जाना जाता है। औरंगजेब की शाही ब्यूरोक्रेसी ने अपने बेशरों के मुकाबले में काफी ज्यादा हिंदुओं को मुलाजमत दी। 1679 और 1707 के दरमियान मुगल इंतजामिया में हिंदू ओहदेदारों की तादाद में निस्फ इजाफा हुआ, जो मुगल अशराफिया का 31.6% था, जो मुगल दौर में सबसे ज्यादा था। इसमें मराठा और राजपूत थे, जो इसके सियासी इत्तेहाद थे। ताहम औरंगजेब ने आला दर्जे के हिंदू ओहदेदारों को इस्लाम कबूल करने की तरगीब दी। उनके दौरे हुकूमत में मुगल सल्तनत ने दुनिया की GDP में तकरीबन 25% का हिस्सा डाला, जिसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया, जिसने उसे दुनिया की सबसे बड़ी मईशत और सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकत बना दिया, जो पूरे मगरबी यूरोप से ज्यादा है। और इसकी सबसे बड़ी और अमीर तरीन झेली तकसीम बंगाल सूबा ने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इशारा दिया। औरंगजेब इस कट्टर मजहबी मुसलमान हुक्मरान था। अपने 3 पेशराओं की पॉलिसी के बाद उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इस्लाम को एक गालिब ताकत बनाने की कोशिश की। ताहम उनकी कोशिशों ने उन्हें इन कुव्वतों के साथ तसादुम में ला खड़ा किया, जो इस अहिया के मुखालिफ थीं। वरुक कैथरीन ब्राउन ने लिखा है कि औरंगजेब का नाम तारीखी दुरुस्तगी से कता नजर सियासी और मजहबी तासुब और जबर की इलामत के तौर पर मकबूल तस्वुर में काम करता है। ये मौजू जदीद दौर में भी मकबूल तौर पर तस्लीम शुदा दावों के साथ गूंज उठा है कि वो बामियान बुद्धुओं को तबाह करने का इरादा रखता था। उन्होंने रिश्तेदारी के फारसी तस्वुर का कोई लिहाज नहीं रखा और अपनी हुक्मरानी की बुनियाद बादशाहत के कुरानी तस्वुर पर रखी शरीयत पर उनका जोर या तो बराह रास्त तसादुम था या उनके इस इसरार के साथ कि ज़कात या सेकुलर एहकाम शरीयत की जगह ले सकते हैं। 83 में चीफ काजी ने उसे ताज पहनाने से इनकार कर दिया। औरंगजेब को अपने वालिद और
بھائیوں کے خلاف اپنے اقدامات کی عوامی مخالفت کی وجہ سے خود کو شریعت کے محافظ کے طور پر اور بھائیوں کے خلاف اپنے اقدامات کی عوامی مخالفت کی وجہ سے خود کو شریعت کے محافظ کے طور پر پیش کرنے کی سیاسی ضرورت تھی۔ وسیع پیمانے پر احکامات اور پالیسیوں کے دعووں کے باوجود متضاد بیانات موجود ہیں۔ مورخ کیتھرین براؤن نے دلیل دی ہے کہ اورنگزیب نے کبھی بھی موسیقی پر مکمل پابندی عائد نہیں کی۔ انہوں نے حنفی قانون کو کئی سو فقہا کے کام سے مرتب کرنے کی کوشش کی، جسے فتویٰ عالمگیری کہا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور حکومت میں ٹیکسوں کی بھرمار کر دی۔ اقتدار میں آنے کے کچھ ہی عرصے بعد اورنگزیب نے 80 سے زیادہ درینہ ٹیکس ادا کیے، جن سے ان کی تمام رعایا متاثر ہوئیں۔ 1679 میں اورنگزیب نے 100 سال کی مدت کے وقفے کے بعد فوجی خدمات کے بدلے غیر مسلم رعایا پر ایک فوجی ٹیکس جزیہ دوبارہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر بہت سے ہندو حکمرانوں، اورنگزیب کے اہل خانہ اور مغل درباریوں نے تنقید کی۔ اورنگزیب نے ہندو تاجروں پر 5%، مسلم تاجروں پر 2.5% کے مقابلے میں ٹیکس کا زیادہ بوجھ بھی لاگو کیا، جس کی وجہ سے اورنگزیب کی معاشی پالیسیوں کو کافی ناپسند کیا گیا۔ اورنگزیب نے ایک ٹیکس جمع کرنے والے کے سامنے جزیہ فیس ذاتی طور پر ادا کرنے کا حکم دیا، جہاں غیر مسلموں کو قرآن کی ایک آیت پڑھنی تھی جس میں ان کے غیر مسلم ہونے کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں عوام کے ساتھ ساتھ ہندو عدالت کے عہدیداروں میں بھی احتجاج اور غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اورنگزیب نے ریاستی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے لینڈ ٹیکس میں اضافے کا حکم بھی دیا، جس کا بوجھ ہندو جاٹوں پر بہت زیادہ پڑا۔ اورنگزیب نے زمین کی گرانٹ جاری کی اور عبادت گاہوں کی دیکھ بھال کے لیے فنڈز فراہم کیے۔ اگرچہ مساجد کی تعمیر کو رعایا کے لیے شاہی فریضہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اورنگزیب کے نام پر کئی فرمان بھی ہیں، جن میں مندروں، ریاضی، چشتی مندروں اور گردواروں کی حمایت کی جاتی ہے، جن میں اجین کا مہاکلیشور مندر، دہرادون کا ایک گردوارہ، چترکوٹ کا بالاجی مندر، گوہاٹی کا امانندا مندر اور شترونجے جین مندر شامل ہیں۔ متعدد نئے مندر بھی تعمیر کیے گئے۔ 1670 میں اورنگزیب نے پوری سلطنت میں ہندوؤں کے پاس موجود تمام گرانٹس کو دوبارہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ اورنگزیب نے اپنے دور حکومت میں اپنے مخالفین کو پھانسی دینا شروع کر دی۔ 1689 میں دوسرے مراٹھا چھترپتی بادشاہ سمبھاجی کو اورنگزیب نے بے دردی سے پھانسی دے دی۔ 1675 میں 9ویں سکھ گرو تیغ بہادر کو اورنگزیب کے حکم پر گرفتار کیا گیا اور بعد میں اسلام قبول کرنے سے انکار کرنے پر پھانسی دے دی۔ مصطفوی اسلام کے داؤدی بہر فرقے کے 32ویں مبلغ یدنا قطب خان قطب الدین کو گجرات کے اس وقت کے گورنر اورنگزیب نے بدت کی پاداش میں پھانسی دے دی۔ 1663 میں لداخ کے دورے کے دوران اورنگزیب نے سلطنت کے اس حصے پر براہ راست کنٹرول قائم کر لیا۔ 1664 میں اورنگزیب نے شائستہ خان کو بنگال کا صوبیدار مقرر کیا۔ شائستہ خان نے اس علاقے سے پرتگالی اور اراکانی قزاقوں کا خاتمہ کیا اور 1666 میں اراکانی بادشاہ ساندا تھودما سے چٹاگانگ کی بندرگاہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ چٹاگانگ مغل حکمرانی کے دوران ایک اہم بندرگاہ رہی ہے۔ 1685 میں اورنگزیب نے اپنے بیٹے محمد اعظم شاہ کو پیجاپور قلعہ پر قبضہ کرنے اور سکندر عادل شاہ پیجاپور کے حکمران کو شکست دینے کے لیے تقریباً 50,000 افراد کی فوج کے ساتھ بھیجا۔ مغل بیجاپور قلعہ پر کوئی پیش رفت نہیں کر سکے۔ بنیادی طور پر دونوں طرف توپ کی بیڑیوں کے بہتر استعمال کی وجہ سے تعطل سے ناراض اورنگزیب خود 4 ستمبر 1686 کو پہنچے اور بیجاپور کے محاصرے کی کمان کی۔ 8 دن کی لڑائی کے بعد مغل فاتح تھے۔ صرف ایک حکمران ابو الحسن قطب شاہ گولکنڈہ کے قطب شاہی حکمران نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اور ان کے فوجیوں نے گولکنڈہ میں خود کو مضبوط کیا اور کلورکان کی سخت حفاظت کی، جو شاید اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ پیداواری ہیرے کی کان تھی اور ایک اہم معاشی اثاثہ تھا۔ 1687 میں اورنگزیب نے گولکنڈہ کے محاذ کے دوران دکن قطب شاہی قلعے کے خلاف اپنی عظیم مغل فوج کی قیادت کی۔ قطب شاہیوں نے 400 فٹ سے زیادہ اونچی گرینائٹ پہاڑی پر کئی نسلوں تک بڑے پیمانے
پیمانے پر قلعے تعمیر کیے تھے، جس کی 8 میل لمبی دیوار شہر کو گھیرے ہوئے تھی۔ گولکنڈہ کے مرکزی دروازوں میں ہاتھیوں کے کسی بھی جنگی حملے کو پسپا کرنے کی صلاحیت تھی۔ اگرچہ قطب شاہیوں نے اپنی دیواروں کی ناقابل تسخیریت کو برقرار رکھا، لیکن رات کے وقت اورنگزیب اور اس کی پیادہ فوج نے پیچیدہ چھتیں تعمیر کی، جس سے وہ اونچی دیواروں پر چڑھ سکتے تھے۔ 8 ماہ کے محاصرے کے دوران مغلوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں ان کے تجربہ کار کمانڈر کلیج خان بہادر کی موت بھی شامل تھی۔ آخر کار اورنگزیب اور اس کی افواج ایک دروازے پر قبضہ کر کے دیواروں میں گھسنے پر کامیاب ہو گئی، اور قلعے میں ان کے داخل ہونے سے ابو الحسن قطب شاہ نے پرامن طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ 17ویں صدی کے دوران مغل توپ بنانے کی مہارت میں اضافہ ہوا۔ ان میں سب سے زیادہ متاثر کن مغل توپوں میں سے ایک ظفر بخش کے نام سے جانی جاتی ہے، جو ایک بہت ہی نایاب مخلوط توپ ہے، جس کے لیے لوہے کی فورج ویلڈنگ اور کانسی کی کاسٹنگ ٹیکنالوجیوں میں مہارت اور دونوں دھاتوں کی خصوصیات کا گہرا علم درکار ہوتا ہے۔ ابراہیم روزہ ایک مشہور توپ تھی جو اپنے ملٹی بیرل کی وجہ سے مشہور تھی۔ ان اختراعات کے باوجود زیادہ تر سپاہی کمان اور تیر استعمال کرتے تھے۔ تلوار کی تیاری کا معیار اتنا خراب تھا کہ وہ انگلستان سے درآمد کردہ تلواروں کو استعمال کرنے کو ترجیح دیتے تھے، اور توپوں کا آپریشن مغلوں کو نہیں بلکہ یورپی گنرز کے سپرد کیا گیا تھا۔ اس عرصے کے دوران استعمال ہونے والے دیگر ہتھیاروں میں راکٹ، ابلتے ہوئے تیل کے گولڈرن، مسکیٹ اور منجیقیں پتھر پھینکنے والے شامل تھے۔ انفینٹری، جنہیں بعد میں سپاہی کہا جاتا تھا اور جو محاصرے اور توپ خانے میں مہارت رکھتے تھے، اورنگزیب کے دور میں ابھرے۔ اورنگزیب اپنی مذہبی پرہیزگاری کی وجہ سے مشہور تھا۔ انہوں نے پورا قرآن حفظ کیا، احادیث کا مطالعہ کیا اور اسلام کے رسومات پر سختی سے عمل کیا اور قرآن کے نسخے نقل کیے۔ اورنگزیب کی فطرت اپنے پیشراؤں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھی، اور اس نے علامتی مغل فن مصوری کی شاہی سرپرستی کو بہت کم کر دیا تھا۔ مذہبی ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسلامی خطاطی کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کے دور حکومت میں اورنگ آباد میں ان کی اہلیہ رابعہ الدورانی کے لیے لاہور بادشاہی مسجد اور بی بی کا مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب اسلامی خطاطی کے کاموں کی سرپرستی کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں نسخے کے انداز میں قرآنی نسخوں کی مانگ عروج پر تھی۔ سید علی تبریزی کی ہدایت پر اورنگزیب خود بھی نسخ میں ایک باصلاحیت خطاط تھے، جس کا ثبوت ان کے بنائے ہوئے قرآنی نسخوں سے ملتا ہے۔ اورنگزیب اپنے والد کی طرح فن تعمیر میں شامل نہیں تھا۔ اورنگزیب کے دور حکومت میں مغل شہنشاہ کا چیف آرکیٹیکچرل سرپرست کی حیثیت کم ہونے لگی، تاہم اورنگزیب نے کچھ اہم ڈھانچے فراہم کیے۔ اورنگزیب کی ابتدائی تعمیرات میں سے ایک سنگ مرمر کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی، جسے موتی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، جو دلی کے لال قلعہ کے احاطے میں ان کے ذاتی استعمال کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ بعد میں انہوں نے لاہور میں بادشاہی مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، جو آج برے صغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے۔ اورنگزیب نے سری نگر میں جو مسجد تعمیر کی، وہ اب بھی کشمیر کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اورنگزیب کی زیادہ تر تعمیراتی سرگرمیاں مساجد کے گرد گھومتی تھیں، لیکن سیکولر ڈھانچے کو نظر انداز نہیں کیا گیا تھا۔ اورنگ آباد میں بی بی کا مقبرہ، رابعہ الدورانی کا مقبرہ، اورنگزیب کے حکم پر اس کے بڑے بیٹے اعظم شاہ نے تعمیر کیا تھا۔ اس کا فن تعمیر تاج محل سے واضح ترغیب دکھاتا تھا۔ اورنگزیب پہلے سے موجود ڈھانچوں کی مرمت اور دیکھ بھال میں زیادہ مشغول تھا۔ ان میں سے سب سے اہم مساجد مغل اور قبل از مغل دونوں تھیں، جن کی مرمت انہوں نے اپنے پیشراؤں سے زیادہ کی تھی۔ اورنگزیب نے قطب الدین بختیار کاکی جیسے صوفی بزرگوں کی درگاہوں کی سرپرستی کی اور شاہی مقبروں کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب کے دور میں مغل سلطنت میں ٹیکسٹائل کی صنعت بہت مضبوطی سے ابھری، اور خاص طور پر مغل شہنشاہ کے ایک فرانسیسی طبیب فرانسوا برنیئر نے اس کا اچھی طرح سے ذکر کیا ہے۔ اورنگزیب نے 1659 اور 1662 میں شریف خاندان کے لیے رقم
और तहाइफ के साथ मक्का में सिफारती मिशन भेजे। उसने 1666 और 1672 में मक्का और मदीना में तकसीम करने के लिए खैरात भी भेजी। 1694 तक औरंगजेब की मक्का के शरीफों के लिए दिलचस्पी कम होना शुरू हो गई थी। उनके लालच और खुलूस ने शहंशाह को मुकम्मल तौर पर मायूस कर दिया था। औरंगजेब ने शरीफ के गैर इखलाकी रवैये पर बरहमी का इजहार किया, जिसने हुज्जाज में भेजी गई तमाम रकूम अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल की और इस तरह जरूरतमंदों और गरीबों को महरूम कर दिया। औरंगजेब ने 49 साल तक 15 करोड़ अफराद पर हुकूमत की। उनकी हुकूमत में मुख्तलिफ नशेबो फराज रहे। 1705 उस वक्त शहंशाह 90 साल की उम्र के करीब था। मरते हुए बूढ़े औरंगजेब ने फरवरी 1707 में अपने बेटे के सामने दम तोड़ा। अहमदनगर के करीब भंगर में अपने फौजी कैंप में 1707 में 49 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उनके पास सिर्फ 88 रुपए थे, जो बाद में उनकी हिदायत के मुताबिक खैरात में दे दिए गए और उन्होंने अपनी मौत से पहले दरख्वास्त की कि उनके जनाजे पर फजूल खर्ची ना करें, बल्कि उसे आसान रखें। खुलदाबाद, औरंगाबाद और महाराष्ट्र में उनकी मामूली खुली कब्र उनके इस्लामी अकायद के तहत उनकी गहरी अकीदत का इजहार करती है। ये सूफी बुजुर्ग शेख बुरहानुद्दीन गरीब के मजार के सहन में वाक़ है, जो दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे। औरंगजेब का जानशीन मुकर्रर किए बगैर ही इंतकाल हो गया, लेकिन उसने अपने 3 बेटों को सल्तनत को आपस में तकसीम करने की हिदायत की। उनके बेटे तसल्ली बख्श मुआहदे तक पहुँचने में नाकाम रहे और जानशीनी की जंग में एक दूसरे के खिलाफ लड़े। औरंगजेब का फौरी जानशीन उसका तीसरा बेटा आजम शाह था, जो जंगे जाजू में औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह अव्वल की फौज के हाथों शिकस्त खाकर मारा गया था। जेब की हद से ज्यादा तौसी और बहादुर शाह की कमजोर फौजी और कायदाना सलाहियतों की वजह से दोनों टर्मिनल जवाल के दौर में दाखिल हुए। बहादुर शाह के तख्त पर कब्जा करने के फौरन बाद मराठा सल्तनत, जिसे औरंगजेब ने दूर रखा था, यहाँ तक कि अपनी सल्तनत को भी भारी इंसानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसने मुगल इलाके पर मौसर हमले किए और कमजोर शहंशाह से इक्तदार छीन लिया। औरंगजेब की मौत के कई दहाइयों के अंदर मुगल शहंशाह के पास दिल्ली की दीवारों से बाहर बहुत कम ताकत थी।